فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنا جتنا ذہنوں میں حسین کا مقام بلند ہے اتنی بلند صلوات پڑھو۔ دعا ہے اللہ بحق کے چہاردہ معصومین علیہ السلام میرے نہایت واجب الاحترام جناب مشتاق حسین قریشی صاحب اور ان کے بھائیوں کا اہتمام مالک قبول و منظور فرمائے۔ آمین سارے بندے آکھیو کوشش کرو آمین آخلو۔ میرے مالک بحق کے سیدہ بحق کے سیدہ بحق کے سیدہ ہمارے بیٹے بھائی جناب چاکر حسین خمینی صاحب مالک ان کی والدہ کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے۔ مالک ان کو آغوش رحمت میں جگہ نصیب فرمائے۔ میرے مالک جتنے لوگوں نے اس صف عزا میں جس حوالے سے بھی حصہ لیا ہے سیدہ اپنی جناب سے رزق کثیر عطا فرمائے۔ سارے بندے ضرور آمین آکھے۔ میرے مالک یوسف زہرا خاتم الاولیاء خاتم الاوصیاء کا جلد جلد ظہور فرمائے اور امام علیہ السلام کے ظہور تلک ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ جتنے پریشان بیٹھے ہو اتنی خوش ہو کے مل کے باواز بلند صلوات پڑھو۔ اللہم کدھر گیا ساؤنڈر؟ مہربانی کرو یار کو مجلس کا ماحول تھوڑا بن جائے۔ اے بندے یار تسی پکھا میرے والا بھی شک رکھ لو، مہربانی کرو آجو آجو۔ اے پچھلے بندے بھی مہربانی کرو تھوڑی کو ماحول بنائیے مجلس دا، تھوڑی بڑی مہربانی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام حسین کا دربار ہے، یہاں پہ اکٹھے بیٹھنے سے سادات راضی ہوتے ہیں۔ مہربانی فرمائے، تھوڑی مہربانی فرمائے۔ وہ ساؤنڈ والا جنا کدھر گیا ہے؟ آواز آ رہی ہے نا آپ کو؟ تو جو ہے صاحبان کی بات شروع کی جائے۔ تھوڑے بندے بسم اللہ کی تو اڈوی اجازت ہے۔ ادھر جی بزرگ بیٹھے ہیں، شیخو چکیو دعا کرے۔ آخری بندے تک مہربانی فرمائیو۔ یہ گھر ہے، یہاں پہ خطابت یا ذاکری منوانے کے لیے نہیں، دعا کے لیے حاضر ہوئے۔ پڑھے تو بھی آنا ہے، نہ پڑھے تو بھی حاضر ہونا ہے۔ گھر ہے ہمارا، اس کے مطابق حاضری دعا فرمائے دے لیں گے۔ اکثر جانے پہچانے چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہے، علماء تشریف فرما ہے، ذاکرین تشریف فرما ہے۔ بغیر لمحہ ضائع کیے بات کو شروع کرتے ہیں۔ سورہ مریم میں مالک ارشاد فرما رہا، دیکھو میں لمحہ ضائع نہیں کیتا، کوشش کرے ہو جو تسی ہوں ہاں کو ماڑی جی کرو دیتے ماحول اچھا ہو جائے گا، نہیں تو پھر ہم مجلس سے پڑھنی کھلوتے ہیں۔ سورہ مریم میں مالک ارشاد فرما رہا، یا مریم ان اللہ اصطفیٰ کے، اے مریم اللہ نے تجھ کو مصطفیٰ کر لیا ہے، بڑی مہربانی، اللہ نے تجھ کو چن لیا ہے۔ وَطَّہَرَ کے چن کے پھر اللہ نے مریم کو پاک رکھا ہے۔ کوئی تخریدار بیٹھا ہوئے تھا نا، قرآن کا آیت کا ترجمہ سنیں گے تو چہرے کھیل جان گے اور لطف آجدہ مجلس دا سعید صاحب دعا فرمایا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے مریم تجھ کو چن لیا اور تجھ کو پاک رکھا، وَاسْتَفَا کے علی العالمین، پھر تجھ کو چنا عالمین میں سے۔ ہن توجہ کرے، مریم کو اللہ نے دو مرتبہ چنا ہے۔ ایک مرتبہ چنا تو پاک رکھا، پھر چنا اور مریم بنایا، عالمین میں سے انتخاب فرمایا۔ دو مرتبہ علماء فرماتے اس لیے چنا کہ ایک تو وہ معصوم کی ماں ہے، دوسری مرتبہ اس لیے چنا کہ وہ کائنات کی پہلی بطول ہے۔ بڑی مہربانی، اتنی مشکل گالتے جڑے بولے ہو، اللہ زندگی دراز فرمائے۔ علوی صاحب تشریف لائے، دو مرتبہ مریم کو چنا گیا۔ ایک مرتبہ اس لیے چنا گیا، آواز آ رہی ہے نا جناب نے؟ مہربانی فرمایا کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے، دوسری مرتبہ اس لیے چنا گیا کہ وہ زمانے کی پہلی بطول ہے۔ اب میں جملہ کہنے لگا ہوں، مریم وہ ہے جس کو عالمین میں سے چنا جائے۔ مریم وہ ہے، اتنا بڑا تو مجمع ہی نہیں من تک نہ پوے، سارے بندے متوجہ بیٹھو، جملہ دلہ تے لکھو تو پتہ لگ جائے کتنا پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے، کن سنانا ہے، کن سنانا ہے۔ مریم وہ ہے کہ جو عالمین میں سے چنی جائے۔ دیکھیں میرے پاس ہے، دعا فرمایا ہے، مریم وہ ہے جو عالمین میں سے چنی جائے، فاطمہ وہ ہے جو 14 سے چنی جائے۔ اللہ عزت و شرف عطا فرمائے۔ جنہاں دے ہاتھ بلند ہو گئے خیرات لائے گئے نے، اچھا بولو حیدری۔ سیدہ وہ ہے جو 14 سے چنی جائے۔ مریم عالمین میں سے انتخاب ہوئی، سیدہ 14 سے انتخاب ہوئی۔ اتنا سنا بولے ایک جملہ اور کہا پھر عظمت سیدہ جناب کے سامنے
اب دیکھیے میرے پاس کارپران اتنی آئے میرے پاس ایک مجلس ماحول جناب زکریا علیہ السلام نے دیکھا، گل پسند آوے جناب زکریا نے ایسی باتیں سنیں گے تو مجلس کا ماحول بدلے گا، ممبر سے آپ کو کچھ دیا جائے گا۔ جناب زکریا نے دیکھا کہ مریم بیت المقدس کے محراب میں تشریف فرما ہے اور بی بی کے سامنے جنت کا کھانا پڑا۔ جناب زکریا نے پوچھا میرا بیٹا یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ بیدار ہوئے۔ جناب مریم نے فرمایا من عند اللہ، یہ میرے اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ جڑا بھی کھانا پہ ایسی پھل سان، فروٹ سان، روٹیاں سان، فرشتے اللہ کی طرف سے لے کے آئے ہیں۔ فرشتے اللہ کی طرف سے مریم کے لیے کھانا لے کے آئے ہیں۔ پتہ لگ جاتا کیڑا مجلس سنن آیا ہے تو کیڑا ٹائم ٹپاڑ آیا ہے۔ فرشتے مریم کے لیے کھانا لے کے آئے ہیں۔ فیصلہ ہو گیا نا، مریم وہ ہے جس کو فرشتے دینے آتے ہیں، سیدہ وہ ہے جس کے در سے مانگنے آتے ہیں۔ واہ 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 واہ، سارے جواب دے آئیے حیدری۔ اللہ عزت عطا فرمائے، اللہ شرف عطا فرمائے، حیدری اللہ عزت عطا فرمائے۔ مریم وہ ہے جس کو فرشتے دینے آتے ہیں، سیدہ وہ ہے کہ جس کے در سے لینے آتے ہیں۔ بہت پیاری توجہ ہوگی جی، میرے عزت داد بھی ہوگی، دعا بھی ہوگی۔ گل مکمل کریے، اللہ تو عزت و شرف عطا فرمائے۔ جناب زکریا نے مریم کو پالا، قرآن بھی کہہ رہا ہے وَكَفَّلَهَا زکریا، جناب مریم کو زکریا پالتے رہے۔ کفیل کہتے ہیں جو گھر میں کما کے لاتا ہو، گل پسند ہے نا جناب، اس دن ماحول اور سی آج کچھ اور گل ہے۔ کفیل کہتے ہیں اس کو جو گھر میں کما کے لاتا ہے، جڑے کما کے لے ہوندے ہو تو بولو نا، خرچ گھر والے کرتے ہیں، کما کے مرد لاتے ہیں، کھانا بیویاں پکاتی ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، گھر میں کھانا پکتا ہے، جاؤ تاریخ سے پوچھ لو، مریم کے لیے ایک ٹائم کا نہیں، دعا فرمائے جب تک زکریا کفالت کرتے رہے کھانا جنت سے آتا رہا۔ تھوڑی مہربانی فرمائے، تھوڑی مہربانی فرمائے، کھانا جنت سے آتا رہا۔ میں نے 73 فرقے کے علماء سے پوچھا جب کفیل زکریا ہے تو کھانا زکریا کے گھر میں کیوں نہیں پکتا؟ کیوں نہیں پکتا جب کفیل زکریا ہے؟ توجہ ہے نا جناب دی؟ تو کھانا زکریا کے گھر میں کیوں نہیں پکتا؟ ہر عالم نے کہا وجہ یہ تھی، توجہ فرمایا، وجہ یہ تھی کہ جتنی پاک مریم تھی نا اتنا کھانا زکریا کے گھر میں پاک نہیں تھا۔ تھوڑی مہربانی فرمایا، تھوڑی توجہ فرمایا، جتنی طاہرہ مریم تھی نا اتنی طہارت زکریا کے گھر کھانے میں نہیں تھی۔ ہن مجرم لگے دا بندہ باہر میں دا، اتنا سونا جملہ کہتے پھر بھی سیرہ لا دے وے، اتنی طہارت زکریا کی گھر والی کے ہاتھوں میں نہیں تھی کہ زکریا کی مریم کے لیے وہ کھانا بناتی۔ رب العزت کی قسم ہے جب تک زکریا کے گھر میں مریم پلتی رہی کھانا جنت سے آتا رہا۔ کیوں؟ گھر میں طہارت نہ تھی۔ مولوی منہ سنبھال تے گل سن، رب العزت کی قسم ہے کیا کہنے ابو طالب تیری عصمت کے جس کے گھر میں محمد پلتا بھی رہا۔ کوئی تو سنا میں کچھ کہہ دیتا ہے، کوئی تو سنا میں کچھ کہتا ہے، اونچا ہاتھ کر کے بولا حیدری، جس کے گھر میں مصطفیٰ پلتا رہا۔ بلکہ جملہ مجھے یوں کہنا چاہیے اس کی عصمت کے کیا کہنے، جب تک سب نہیں دیکھیں گے جملہ نہیں کہوں گا۔ اس ابو طالب کی عصمت و طہارت کے قبلہ کیا کہنے، آخر تک ہاتھ بلند کرو تو حق ادا ہو جائے گا۔ کیا کہنے اس ابو طالب کی عصمت و طہارت کے جس کے ایک زانو پہ مصطفیٰ پلتا رہا، دوسرے زانو پہ مرتضیٰ پلتا۔ بزرگ ہاتھ چالے رہے، جوان بھی مہربانی فرمایا کرو۔ حیدری اللہ عزت عطا فرمائے، تبصرہ پھر کرے میں نے داد تے دیو نا، جس کے ایک زانو پہ ابو طالب پلتا رہا، دوسرے پہ اچھا ایک اور گل کریے، جناب زکریا نے پالا مریم کو، گل پسند آ رہی ہے نا، میں کل ہی نہ پیا کر پاؤں۔ جناب زکریا اس میں بڑی سی باتیں، پالا جناب مریم کو، 95 سال کی عمر ہے جناب زکریا کی، لفظ لفظ کا ضامن قرآن کہہ رہا ہے، آواز قدرت ہے، زکریا تو میرا نبی ہے، میرا محبوب ہے، میرا مبلغ ہے، میرا ہادی ہے۔ مانگ کیا مانگتا ہے؟ فرمایا 95 سال کی عمر ہے، وارث کوئی نہیں ہے۔ تھوڑی مہربانی فرمائے، وارث کوئی نہیں ہے۔ علامہ فرماتے ہیں قرآن کی آیت گواہ ہے، رکوع کی حالت میں جناب زکریا کو یا نبی بیٹے کی بشارت دی گئی۔
کہ تجھ کو اللہ مریم کے صلہ میں یا جیسا معصوم بیٹا عطا کرے گا. گل سمجھ آ گئی ہے نا؟ ایک معصومہ کو پالا, بزرگوں دعا کرے, ایک معصومہ کو پالا اللہ نے بطور انعام, یا جیسا معصوم بیٹا عطا کیا. جب تک سارے سیل ہلنے تو میں گالے تھی رکھنی ہے. ایک مریم کو پالا, ایک معصوم نبی کی ماں کو پالا, اللہ نے یا جیسا معصوم بیٹا عطا کیا. منبر کی عزت کی قسم, 14 کی طہارت و عصمت کی قسم, اس سے بڑا جملہ کہہ ہی نہیں سکتا. زکریا نے ایک معصومہ کو پالا, اللہ نے بطور انعام دعا فرمایا ہے, ایک معصوم نبی بیٹا سید صاحب عطا کیا. ابو طالب نے ایک محمد پالا. آواز قدرت ہے, ابو طالب تو نے میرا محبوب پالا, دوں تو کیا دوں, تجھ کو دوں تو کیا دوں, ہاتھ لے رہے گے تو پھر خیرات پنی کوئی نہیں, دوں تو کیا دوں, محمد سے بہتر میں دے نہیں سکتا, کم تر دوں تو میری الوہیت کی توہین ہوتی ہے. جا ابو طالب کیا یاد کرے گا, تو نے ایک محمد پالا, تیرے 12 کے 12 محمد ہوں. سارے حیدری, تیرے 12 کے 12 محمد ہوں. بہت سوڑی توجہ کے, جتنا پڑھ لے اتنا ہی اور پڑھنا ہے. محترم تشریف فرمائے, آپ کو مجلس سنائیں گے. وہ میں یہ گھما پھرا کے کوئی بات کرنا چاہ رہا تھا. بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آل محمد کے گھر میں جو کھانا پکتا ہے اس کا معیار جنت سے اعلیٰ ہے. تھوڑے مدیں گل سمجھی نہیں, چلو میں گل آسان کرنا. بندہ کام کاج سے واپس, گل سنا لا نا, کام کاج سے بندہ واپس آئے تو گھر چنگی روٹی پکی ہوئے تو بندہ پوچھے کتوں آئیے, تو کہہ رہے دے آکھنے آئیے فلانے ہوٹل تو. وہ ٹیسٹ بندے دس دے, کوئی تو مہربانی فرماؤں گا کہ روٹی کتوں آئی. اس کا مطلب ہے ایک دن بھی اور کھانا کھائیں تو ٹیسٹ بتاتا ہے کار دا نہیں. تھوڑی مہربانی فرمائے. میں دلیل دے چکے ہیں کہ آل محمد کا کمال یہ ہے کہ ان کے گھر کا کھانا جنت کے کھانے سے اعلیٰ. میں دلیل نہ دے ماں تو پھر خیرات پہ نہیں کوئی نہیں نا. او آخری بندے, میں کسے بندے نہیں کہ ہاتھ کھولو تو چھڑو, اللہ کھلائے تو کھلائے نا. جدو کھلی گے پھر ادو کھلی جان دے, جدو بجی گے پھر اللہ کرے بجیتے ہی رہن. انج کھلے ہو دے ہونے نے کفن میں جدے دنیا تے کھلے رہ گئے. تھوڑی مہربانی فرمائے, تو ہاتھ کھلے ہونے تو بندہ سوکھا ہوں گا, بہت سوکھا ہوں گا. مرضی نہ سینے تے مارے, مرضی نہ متھے تے رکھے. جو آل محمد کو سلام کرنا جانتے نا ان کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں. پیڈے ہو کے ببے, آل محمد کے گھر کا کھانا قبلہ جعفری صاحب جنت سے اعلیٰ ہے. کوئی بندہ پیچھے رہ گئے دکھ لگے دا. اس کی دلیل یہ ہے, اگر آل محمد کے گھر کا کھانا اعلیٰ نہ ہوتا کبھی بھی فضا کے در سے مانگنے نہ آتے. حیدری, مانگنا دلیل ہے کہ ان کے گھر کا کھانا جنت سے اعلیٰ. بہت پیاری توجہ ہوگی, کمال ہو گیا. فضا کس عظمت کی مالک ہے, جملہ اخلانا جی, کس توقیر کی مالک ہے فضا, کس منزلت پہ فائز ہے فضا. تھوڑی توجہ فرمائے. میں اسے بڑھ کے تشریح کیا کر سکتا ہوں, دو جملہ بھی آپ کی خدمت میں کہنے لگوں. فضا معصومہ نہیں ہے, نوکرانی ہے. آل محمد کے گھر کی سیرت حلاؤ نا, خادمہ ہے, نوکرانی ہے. آل محمد وہ ہے کہ جن کے نزدیک رزق جا ہی نہیں سکتا. تھوڑی مہربانی فرمایا, تھوڑی مہربانی, جن کے نزدیک رزق جا ہی نہیں سکتا. ایتھو دعا فرماؤ تو مسئلہ حل ہو جائے دا. منبر کی عزت کی قسم ہے, کتنی طیبہ طاہرہ ہے فضا, جو کھانا پکاتی ہے حسنین کھاتے ہیں. اوہو, ایک بار ہاتھ میری مرضی نہ چاہو سارے حیدری. کتنی طیب و طاہر ہے فضا کہ کھانا بناتی ہے, کھاتے حسنین ہیں. یہ تھوڑی جی گل لیجیے, یہ بڑا مقام ہے. چلو جملہ میں غور بڑھ کے آنا, جو حسنین کے کپڑے دھوتی ہے. اوہ ہوئے, کوئی تو سمجھے کی کہہ رہے ہیں. میں جو کھانا پکاتی ہے, غسل دیتی ہے, کپڑے دھوتی ہے, ان کی کنیز ہے,
ان کی کنیز ہے، اور کمال یہ ہے، انعام یہ ہے، جملہ آخری کی بات ختم ہوگی، فضہ کا انعام یہ ہے، کمال یہ ہے۔ علامہ فرماتے ہیں معصوم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جنت میں سیدہ داخل ہوگی، دعا فرمائے سیدہ داخل ہوگی، لیکن سیدہ سے پہلے جو بہشت میں جائے گی نا وہ فضہ جائے گی۔ پوچھا گیا مولا کیوں؟ فرمایا سیدہ کی سواری کی لجام جس کے ہاتھ میں ہوگی نا اس کمال کا نام فضہ ہے، اس کمال کا نام فضہ۔ اور کس عزت کی مالک، کس توقیر کی مالک؟ بات ختم ہوگی جی۔ آل محمد کے گھر کے نوکر سمجھ میں نہیں آتے، آل محمد کہاں ہے؟ چلو جملہ پڑھ کے کہتا ہوں، ان کی سواریاں سمجھ میں نہیں آتی۔ سلمان بہت بڑا نام ہے لیکن وہ دہلیز فضہ سے باہر ہے، فضہ دہلیز سیدہ سے اندر ہے۔ جو آل محمد کے قرب میں رہ کے ساری زندگی جڑا نہ بولے دکھ لگے دا، سوائے قرآن کے کبھی کلام نہ کرے، اس عالمہ کو فضہ کہا جاتا ہے۔ حیدری مریم اپنے زمانے کی بطول، سیدہ اپنے زمانے کی بطول۔ میں مقابلہ نہیں کرنا چاہ رہا، گل سنا لا نا، میں صرف توقیر کے لیے بار بار فضہ کا نام کیوں لے رہا، بات ختم ہوگی جی۔ جب آل محمد کے در پہ فرشتوں نے صدا دی، یتیم مسکین اگلا بولو اسیر، یہ مطلب ہے گل دا تو انہوں پتہ ہے، یتیم مسکین جملہ فضائل آخری ہے جی، اسیر، یہ 3 دن فرشتے سیدہ کے در پہ آتے رہے، روٹیاں مانگی انہوں نے آل محمد سے، لیکن دینے والی فضہ بھی نال شامل ہے۔ میں کو گل کرنا چاہ رہا ہوں یار، آپ کے در پہ دستک ہو، سائل آپ سے سوال کرتا ہے، تو آڑے کار دے نوکروں تو نہیں تھک گئے تو بس کریے، آپ کے نوکروں سے نہیں مانگتا۔ میری گڑی دا بندہ بوہ کھڑکائے منگنے مات ڈرائیور تو نہ دینے، بولے وہ میں نہیں دینے ہیں، وہ میں نے ہی بولے ہے میں نہیں دینے، کیوں کہ میں اس میں بیٹھا ہوں، مالک میں ہوں، رب العزت کی قسم ہے۔ جب آل محمد کے در پہ فرشتوں نے صدا دی ہے نا، 5 روٹیاں نہ بولا تو دکھ لگے دا، سعید صاحب 5 روٹیاں آل محمد کی اٹھا کے، مجھے نہیں پتا 6ٹھی روٹی فضہ نے اوپر رکھی ہے یا نیچے رکھی ہے، دی ساتھ اپنی ہے، میں لفظ کہنا چاہ رہا ہوں، اوپر رکھی ہے یا نیچے رکھی ہے۔ کسی نے نہیں کہا فضہ تم سے تو روٹی مانگی ہی نہیں ہے، نہ دو تمہاری ضرورت نہیں ہے، نہ فضہ نے اوپر رکھی ہے یا نیچے رکھی ہے۔ جملہ کھڑگاں تے اپنی تھا نہ بھوے، جتنی دعا بڑھنے ضرورت فرمائے، اوپر رکھی ہے بابا جی یا نیچے رکھی ہے۔ فضہ کی روٹی نے بتا دیا اگر اوپر رکھی ہے تو رزق کی ابتدا فضہ سے ہے، نیچے رکھی ہے تو رزق کی انتہا فضہ پہ ہے۔ یا فضہ کس کمال کا؟ یہ گھرانہ انسان کی سوچ سے ماورا ہے، جہاں پہ انسانی عقل ختم ہو جاتی ہے وہیں سے آل محمد کی ابتدا ہوتی ہے۔ جتنی توقیر کے مالک تھے اتنا ظلم کیا لوگوں نے علی کی بیٹیوں پہ، زیادہ پڑ گیا، معافی چاہوانا زیادہ پڑ گئے۔ میں ایک بار لفظ پھر آکھنا چاہنا، پنڈ تھان دے بندے بیٹھے ہو، تسی اس گل تے ہائی نہیں کرنی تھی کی نہیں کرنی، کسے دے پتر نو ماری یہ گل مک جاندی، تیان کوئی بندہ بزرگاں دی داڑھی تا رہی ہے۔ رب العزت کی قسم ہے، پھر استاد اور مکرم فرماتے ہیں انہاں لوکاں رسول دے کسے نبی دے پتراں نو نہیں ماریا جنہاں لوکاں علی دیاں تیاں نو مارے۔ 10 محرم ختم ہو گئی، اسا سمجھے میں محرم ہو گیا، کپڑے لال ہے، اپنے کمک کاجن سارے بندے مصروف ہو گئے۔ یہ ہائے تو نہیں بن دی جملے تے، کم از کم اتنی وڈی ماتم ہونی چاہیے دی جملے تے، پر نجف جو ساڑھے حق کے شفاعت دی دعا جاوے جڑا جملہ میں کھڑا محرم بابا جی 10 گزری ہے، اسی روٹین دے کمک کاجن مصروف ہو گئے، نوکری والے نوکریاں تر گئے، جنہوں نے محرم سفر کے بعد شادیاں کرنی ہیں، لوگ شاپنگاں بھی کرن لگ پہنے۔ میں شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہا، ہائے نہیں کرنی چاہیے یا ماتم کرنا چاہیے یا رونا چاہیے، اس گل کا فیصلہ آپ کرے ہے۔ اس بی بی کا محرم شروع ہو گیا جدے ہاتھ بجیتے تو پھر کھلے کوئی نہیں۔ اللہ توڑی ہائی قبول فرمائے، امام حسین توڑی ہائی قبول فرمائے۔ 6 گھنٹوں میں جس شبیر نے اللہ کا دین بچایا ہے نا،
بہن کو شبیر بچاتے مدتیں گزر گئی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں چاہ رہا کہ تھوڑی توجہ ہو جائے جبلا آکھاں ایک دعا منگنا سارے آمین آکھے، میرے مالک ہر بہن کا بھائی ضرور ہو، آمین آکھے۔ پرا بڑا وڈا مان ہوندے جے، رب العزت دی قسم پرا بڑا وڈا مان ہوندے جے، بھائی چھوٹا بھی ہو نا تو بہنوں کو بڑے ناز ہوتے ہیں۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے، ممبر کی عزت کی قسم ہے، ایک جملہ پتن سوکی میں کر کے سننے، وہ فرمایا کرتے تھے جس بطول کا بھائی نہیں تھا نا ان لوگاں کار آ کے مارے ہے۔ بڑے بندے آئے گی تھی یہ تگلے کچھ بندہ سینے دے بھی ہاتھ رکھے جس بطول دا بسم اللہ کرا بھائی کوئی نہیں ان لوگاں گھر آ کے مارے ہے۔ اگلے جملے تیڈی ہائی کرو بکیچ دعا ہوئے جس زینب تے 18 بھائی آنا علامہ فرما دے انہوں ہر چوک چ مارے آنے ہر بازار چ مارے۔ اجرک من اللہ، اجرک من اللہ، اجرک من اللہ۔ رو رو کے کہتی تھی چادر دے دو میری ماں کا جنازہ آدھی رات کو اٹھا۔ اللہ توڑی ہائے قبول فرمائے، اللہ توڑی ہائے قبول فرمائے۔ اتنا ظلم ہوا کربلا میں توڑے چہرے پڑھنا پہ بالکل کوئی انتظار نہیں کرا لی، دو جملے آکھنے نے۔ اتنا ظلم ہوا کربلا میں، کدی سنیا جے میت ویر دی پئی ہوئے تو پین ٹر گئی ہوئے، ہائے تو واس ویسی نا بابا پینڈ تھا تو بندے ہائے نہ کرن دے کون کرن، میت پئی ہوئے تو پین ٹور جائے۔ ایک باری سارے بندے میرے پاس ویکھو تو میں نہ ہائے کیویں نہیں نکل دی، میت پڑی ہو بار بار پنجابی لفظ نہ ہونا تیری ہائے نکل جائے۔ ممبر دی عزت دی قسم ہے، واحد کائنات کی بہن ہے زینب، ہاتھ بدے نال بے پلان اٹھتے بے کی آندی سے ویر ہاتھ کھلے ہوندے تے دفن کر دی۔ اللہ توڑی ہائی قبول فرماوے، اللہ توڑی ہائی قبول فرماوے۔ سار پہ چادر ہوتی تو کفن ضرور دیتی، روتی ٹوری ہیں بھیا کی لاش۔ اچھا گالے تو مکی نہیں، ہاتھ بجیتے ہمارے مذہب کے عالم دین تھے، فوت ہو گئے سید منظور حسین شاہ صاحب، اللہ ان کو درجات بلند فرمائے۔ انہیں گل کی تھی بڑی پیاری، بابا جدر ہر ذاکر عالم پڑھ دے کہ علی دیاں تیاں دے ہاتھ بجی گئے تو بے پلانے اٹھ، علی دیاں تیاں دے ہاتھ بجی گئے تو بے پلانے اٹھ، ہر ذاکر عالم پڑھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک دن میں نے بے پلان اٹھ منگوایا، پلانے تو بغیر اندر میں اٹھ منگا کے تو میں کہا بیکھاں دے صحیح یہ تو بہن ہوندہ ہے۔ شاری اندر میں ہمت کر کے ہوتے بہ گیا، جملہ سنو تے ہائے نکل جائے دی۔ شاری اندر میں 2 کلومیٹر نہیں سے گیا تو میں ٹرتے اٹھ تو ڈیگ پیا۔ شاری اندر میں منہ تے پٹ گیا کیا میں 2 کلومیٹر نہیں گیا تو علی دیاں تیاں 1600 کلومیٹر۔ اجرک من اللہ، اجرک من اللہ، اجرک من اللہ۔ تو ہاتھ بھی کھلے کوئی نہ، بدے ہاتھوں سے روتی گئی اور حسین بچاتے گئی۔ ہوگی میرے حصے دی مجلس، بات ختم ہوگی، بے پلانے اٹھا دے بایا۔ میری امامہ تے بہنہ اس بات کی تائید فرمائیں گی، ہاتھ بندے ہوں تو بچے کیسے اٹھائے جاتے ہیں؟ توڑی توجہ ہی نہیں مجملہ کھڑا ہے، بچے کیسے اٹھائے جاتے ہیں؟ ماما ہاتھ کھلے ہونے تو سونا ہے جو اٹھا دیا نا، رب العزت کی قسم ہے، تاریخ کے لفظ ہیں، ہاتھ بدے تھے۔ سجاد مولا ایک ایک بچے کو اٹھا کے اس کی ماں کی گود میں بٹھا کے کہتے تھے اماں دا چوڑا دور نہ نپ لوے، اماں کا دامن پکڑ لینا ہوں۔ جملہ سنے تو ہائے سارے کرے۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے نہ کتیاں نے علی دیاں تیاں دے اٹھ اپنے گھوڑیاں نال پجائے نے، جب اونٹ دوڑتے تھے نہ ہوں ہائے کرو تے بڑی بات ہے، جب اونٹ دوڑتے تھے علامہ فرماتے ہیں بچیاں دے ہاتھ چھٹ جاندے سن تے نکے نکے ہاتھ متھے ترا کے اندر اماں ساڈا آخری سلام ہووی۔ اجرک من اللہ، اجرک من اللہ۔ کوئی پردہ دار تھی جو بچوں کو اٹھا کے دفناتی گئی، بقیع سے جا کے اپنے نسل کو بچاتی گئی۔ آخری جملہ دی بات ختم ہوگی، جس جملے واسطے محنت کی تھی یہ علامہ فرماتے ہیں چلتے اونٹ سے 9 مرتبہ سکینہ گر گئی تھی۔ تھوڑے بندے ہائی کی تھی جدی اکھاں دے سامنے پیو مریتا ہوئے، جدی اکھاں دے سامنے ویر مریتے ہونے۔ اچھا میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں، بڑے ہر اکھ پر نام ہوگی، یہ دنائی مجلس شبیر ہے، میں مارن دا قائل نہیں ہے، شکل بھی بڑھ جائے امام فرمادن جنت واجب ہے، نوجوانہ دی ہائے اوکھی نکل دیئے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں 2 شخصیات اگر کربلا میں نہ ہوتی تو کوئی بندہ شبیر کو مظلوم نہ کہتا۔ کتنی سوڑی مجلس ہے، کرو سوال کاظمی کیڑی کیڑی جنہیں دی چھوٹی اولاد ہے بے بس ہائے نکل جائے دی۔ ایک دنا علی اصغر ہے، ایک دنا سکینہ ہے۔ علامہ فرماندن جدو شام دی بدماش عورتاں نیزیاں تے سر بیندیاں سننا تے ویکیاں دیاں سن اے بھی لڑیا ہوئے دا، اے بھی لڑیا ہوئے دا، اے بھی لڑیا دا، بڑا بہادر بندے رہائے نہ کرے۔ علامہ فرماتے جب وہ سر دیکھتی تھی نا کہ سر چھوٹا ہے تے سانگ وڈی ہے،
اس ویلے پٹ کی اندیاں سن اے بھی لڑے ہوئے دا اس ویلے سانگ دے تھلیوں 4 سال کی بچی رسیوں میں گردن پھیر کے کہتی تھی میں بتاؤں اس نے کیا کیا ہے تو رو کے اندھی سیدھا جرم اتنا اس 9 لکھ تو پانی منگیا ہے اللہ توڑی ہائی قبول فرماوے اللہ توڑی ہائی قبول فرماوے اللہ توڑی ہائی قبول فرماوے پردے محفوظ فرماوے بڑا اوکھ ہے سن لینا پڑھ لینا بڑا آسان ہے بزرگوں بہت اوکھ ہے پیو دے ہتھاں تے پتر تڑپ کے مر جائے ایک تھوڑی گل جے ایک بڑی بڑی گل جے جدے دل بچ قبر حسین دی ہائے نکل جائے دی ایک واری نظر اللہ نے حسین میرے پاس ویکھیا تو میں نہ بندے دی ہائے نکل دی کہ میں نیزہ لگا اکبر نو پیو نہیں ویکھیا غازی دے بازو کلم ہوئے نے بسم اللہ کرا شبیر نے نہیں دیکھے قاسم کے ٹکڑے ہوئے شبیر نہیں ویکھے ہائے تو بس بیچے نا واحد شہید علی اصغر جدہ تیر عمدہ بھی ویکھے تے پیو لگدہ بھی ویکھے ہاتھ نہیں ہوگی بندہ مجلس سننا ہے جیسا ہائے نہیں کی تھی اگلا جملہ سننا تے زیر تے ہاتھ آپ ہی آجدہ ممبر دی عزت دی قسمیں علامہ فرماتے جب تیر لگا نا تے اصغر دی گردن اتھے کھلوتی ہے جدو شبیر تیر کڑے آنا تے اصغر دا سار لٹک گیا جلدی نال سار تلے شبیر ہاتھ رکھ کے آسمان والے پاس منہ کر گیا کیا ہو رہے تیرا دین بچے ہے کہ کوئی نہ اللہ توڑی ہائی قبول فرماوے اللہ توڑی ہائی قبول فرماوے جس جملے کے لیے محنت کی 9 مقامات پہ ٹردے اٹھ تو سکینہ ڈک پہ علامہ اظہر حسن امروی صاحب بہت اچھا جملہ لکھا انہوں میں ڈر رکھ لوتا روایت پڑھن تو پہلا میں کوشش کی تھی توڑی ہنجو آ جان تو میں روایت پڑھا وہ فرماتے ہیں 9 مقامات پہ ٹردے اٹھ تو سکینہ کہ ذہن تصور بناؤ نا بال بھی ڈگ پوے ترا تین اندر نہیں ہوندی تو شبیر دی تھی تو اٹھ تو اس شمر کتے کی آواز آئی ہون ترکیب میں بنانا اب گرے گی نہیں توڑے ڈر تو ایک لفظ چھپا جانا ہے میں ممبر تے کھلوتا ہوں توڑے ڈر تو میں نہیں آکھنا اشارہ سمجھ لوے ہے رب العزت کی قسم ہے اس کتے نے بے پلانے اٹھ دے اتے سکینہ نو لٹا دیتا اگلا لفظ میں نہیں آندہ اشارہ سمجھ لوے ہے لٹا کے پھر چھڑیا نہیں میں اس طرح حضر نہ کسی ریشم کی رسی سے باندھ دیا اب جو باندھا نا سجاد مولا اٹھ کے قریب آئے سجاد مولا نے اٹھ دے کان نال منہ لا کے آکھیا اللہ دا حلال جانور نہیں پہچانیا تے نانے دی امت نے تو تے جاننے سی کہونا ہائے تو بس بیچے نا امام نے فرمایا انہا خیال کری تیری کان تے حسین مظلوم دی تھی بھی ہم دیئے علامہ فرماتے ہیں اٹھ امام کا حکم مان کے ماتم تے بس بیچے نا امام کا حکم مان کے اٹھ ہولی ٹردائی علامہ فرماتے ہیں اگلی منزل پہ شمر نے دیکھا کہ سکینہ کا اٹھ پیچھے رہ گیا ہے ہون ہاتھ سینے تے ہونا چاہیے تھا ہائے ہونی چاہیے اس کتے نو غصہ آیا دل دکھ جائے تو سیدو معاف کر دینا علامہ فرماتے ہیں غصے کے ساتھ وہاں پہ آیا جتھے سکینہ دا اٹھ ہولی پہ ٹردائی اس پورے زور نال اٹھ دی کانڈ تے تازیانہ ماریا علامہ فرماندے نے ادھا تازیانہ اٹھ دی کانڈ تے لگا ادھا سکینہ دی کانڈ تے لگا رسیوں میں تڑپ کی بطول کی بیٹی رو کے کہتی ہے بابا چنگی گل نہیں کربلا تیرے نال مرحبا 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 علی دیاں دیاں توڑے ترازی ہوں بابا اچھا ہوتا کربلا تیرے ساتھ مر جاتی شمر کے تازیانے کھاتے شمر کے تماچے کھاتے آخری جملہ بات ختم ہو گئی ہے علامہ فرماتے یزید کے دربار میں آگی سکینہ اس یزید کی بیٹی رملہ تخت پہ بیٹھی تھی اس پیو نے آکھیا میں اس قیدن نو ملنا ہے جڑے نیت کیا ہے قضا نہ ہوئے دی اس قیدن نو ملنا ہے بات ساری چھوڑ کے جملہ کہنے لگا ہوں علامہ فرماتے رملہ تخت سے اتری سکینہ دے سامنے آگیا دیئے تو کس کی بیٹی ہے ہائے تو بس بیچے نا معصومہ رو کیا کیا میں کائنات کے بادشاہ کی بیٹی ہوں رملہ دیکھ کے کہتی ہے ویخ میں بادشاہ دی دیاں تو میرا لباس ویخ ہائے تو بس بیچے نا ماتم تے کر سکتے ہو نا میں بادشاہ کی بیٹی ہوں اپنا جلا ہوا دامن اٹھا کے کہتی ہے سوائے تے ایسا بھی ایسن سن شام غریبہ لوٹ پہ گئی اگلا سوال جس کے لیے محنت کی ہے رملہ دیکھ کے کہتی ہے میرے قیمتی در دیکھ جب رملہ نے اشارہ کیا نا میرے قیمتی در ویخ تڑپ کی رسیوں میں بطول کی بیٹی سکینہ تڑپ کے کہتی ہے رملہ ناراض نہ ہوئی اے تیرے نہیں اے میرے نے ہائے تو بس بیچے نا اے تیرے نہیں اے میرے نے دیکھ کے رملہ کہتی ہے تیرے کیسے ہیں معصومہ نے فرمایا اگر ان پہ خون لگا ہے سیر تے ہاتھ ہونا چاہیے نہیں اگر ان پہ خون لگا ہے رملہ نے بات سنی دھوڑ کے گھر گئی اممہ سے کہا میرے دور اتارو رملہ کی اممہ نے دور اتارے جڑا بندہ ہائے کر سکتا ہے ویکھیا کی تو انہاں تے خون لگے آئی انج ہتھاں تے رملہ دور رکھ کے دھوڑ کے واپس آکے سکینہ کے سامنے کر کے آنی من گیاں تیرے نے انہاں تے خون لگیا من گیاں تیرے نے
جنہیں چھوٹی اولاد ہائے کرے آجے مان گئی ہے تیرے دور پالا ہے. اس وقت سکینہ رو کی کہتی ہے نہیں ہون تو ہی پا میں نہیں پانے, ہون تو ہی پا میں نہیں پانے. تڑپ کے رملہ کہتی ہے ابھی کہہ رہی تھی میرے ہیں تو ہون باندھی کیوں نہیں. رو کے سکینہ نے فرمایا کتھے پاوا میرے پان والی تھان ہی کو نہیں رہ گئی. اس کتے نے اتنے ظلم سے اتارے نہ میں سجے کروٹ بدل سکتی. اللہ لعنت اللہ